سیزر کو جب اپنے سب سے بڑے حریف پومپی کے مارے جانے کی اطلاع ملی تو وہ تیزی سے مصر کی طرف بڑھا اور اپنی زیادہ تر فوج سمندر پر ہی جنگی بحری بیڑے پر چھوڑ کر چند ہزار سپاہیوں کے ساتھ اسکندریہ میں حکمران کے محل میں چلا گیا۔ اسی دوران بطلیموس اور کلوپیترا بھی یہاں پہنچ چکے تھے۔ ایک طرف تو سیزر نے پومپی کے قتل پر مسرت کا اظہار کیا اور دوسری طرف دھوکے بازی اور مکاری کی مذمت کی جس کے ذریعے بطلیموس کے آدمیوں نے یہ واردات کی تھی۔ مزید تفصیلات جاننے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ سیزر نے کہا کہ بطلیموس اور کلوپیترا جنگ لڑنے کی بجائے اس کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کریں، لیکن بطلیموس کے مشیروں کی سازش سے مصر کی 20,000 فوج خود سیزر کے خلاف کارروائی کے لیے متحرک ہو گئی، جس کے ساتھ موجود مٹھی بھر سپاہیوں کو ان کے خیال میں آسانی سے نیست و نابود کیا جا سکتا تھا۔ اس کی ایک وجہ سیزر کی موجودگی پر مصریوں میں پایا جانے والا شدید غم و غصہ بھی تھا۔ وہ ایک رومی کو اپنے حکمران کے محل میں عیاشیاں کرتے دیکھ کر یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ مصر خود مختاری کی بجائے غلامی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سیزر نے نئی صورتحال میں بطلیموس اور ان کے بعض اہم مشیروں کو اپنے آدمیوں کی نگرانی میں دے دیا اور پوری طرح مطمئن ہو گیا کہ اب مصری اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ مصر کے حکمران کی کوشش تھی کہ وہ سیزر کو اپنی صفائی اور بے گناہی پر قائل کر کے اس کی مدد حاصل کر سکے۔ دوسری طرف کلوپیترا بھی ان تمام تر معاملات سے آگاہ تھی۔ ایک تو اس کی فوج بطلیموس کے مقابلے میں زیادہ تربیت یافتہ نہ تھی اور دوسرا وقت بہت کم تھا۔ بطلیموس اس کی اطلاعات کے مطابق سیزر کو اپنے حق میں تیزی سے ہموار کر رہا تھا۔ وہ جتنی تاخیر کرتی خود اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی۔ اس نازک وقت میں کامیابی کی کلید اسی میں تھی کہ وہ سیزر کو اپنی حمایت پر آمادہ کر لے۔ اسے اپنے حسن و شباب کی قوت تسخیر پر مکمل بھروسہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ایک دلکش عورت یہ کام بڑی آسانی سے کر سکتی ہے جو کئی تباہ کن لشکر بھی انجام نہیں دے سکتے، لیکن محل تک جانا آگ کے دریا سے گزرنے کے برابر تھا۔ مصری فوجیں ایک دریا کی طرف پھیلی ہوئی تھیں اور ان سے گزرنا موت کو دعوت دینا تھا۔ پھر کسی طرح وہ محل تک چلی بھی جاتی تو وہاں کوئی بھی اسے سیزر تک پہنچنے سے پہلے ہی پہچان کر موت کے حوالے کر سکتا تھا۔ کوئی راستہ نہ پا کر کلوپیترا نے ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا جو کہ دنیا میں ایک مشہور واقعہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اپالوڈورس کلوپیترا کا ایک نہایت ہی وفادار غلام تھا۔ اپالو غلاموں کی اس نسل سے تعلق رکھتا تھا جو کہ اپنے آقاؤں کے حکم کی بے دریغ تعمیل کرتے ہیں۔ کلوپیترا زمین پر بچھے ایک دبیز قالین پر لیٹ گئی اور غلام کو حکم دیا کہ ہمیں اس قالین میں لپیٹ دو اور قالین کو سیزر کے کمرے تک پہنچا دو، جس پر غلام نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ملکہ عالم آپ کو غلام کی زندگی پر مکمل اختیار ہے، لیکن جو حکم آپ نے دیا ہے میں اس کی تعمیل کروں گا تو خود آپ کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ کلوپیترا غصے سے کھڑی ہو گئی اور غلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ تمہارا کام حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ وہ دوبارہ قالین پر لیٹ گئی۔ اس دفعہ غلام حکم کی تعمیل کے لیے آگے بڑھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی اپنی زندگی کا انحصار اس پر ہے کہ ملکہ عالم کو مطلوبہ مقام پر بحفاظت پہنچا دے۔ اس نے نرمی سے قالین لپیٹنا شروع کیا جس کے اندر اس کی نرم و نازک ملکہ تھی، لیکن اس کا حوصلہ سختی میں سنگلاخ پہاڑوں کو بھی شرماتا تھا۔ غلام نے قالین لپیٹ کر رول بنا لیا اور اب باہر سے دیکھ کر یہ کہنا مشکل تھا کہ اس کے اندر کوئی موجود ہے۔ ویسے بھی یہ شاطر عورت مختصر جسامت کی حامل تھی۔ کچھ دیر بعد کلوپیترا اور اس کا جانثار غلام اپالو ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار ہو گئے۔ اپالو نے چپو بردار غلاموں کو چپو چلانے کا اشارہ کیا۔ بظاہر یہ عام سی کشتی تھی، لیکن اس میں وہ تاریخ ساز ہستی تھی جس نے اپنے عزائم اور حوصلے سے آنے والے تاریخ دانوں کو ازحد متاثر کیا۔ کشتی رات کی تاریکی میں اسکندریہ کی بندرگاہ میں داخل ہوئی اور چپکے سے شاہی محل کی سیڑھیوں سے لگ گئی۔ غلام قالین کو شانے پر رکھ کر باہر نکلا۔ ابھی وہ سیڑھیوں پر ہی تھا کہ پہرے داروں نے اسے روک لیا۔ پہرے داروں نے کہا کون ہو تم اور یہ کیا لے جا رہے ہو؟ اپالو نے جواب دیا میں بطلیموس کا غلام ہوں اور عظیم رومی فاتح کے لیے ایک تحفہ لے جا رہا ہوں۔ خلاف توقع پہرے داروں نے بغیر تلاشی کے اسے جانے دیا۔ اندر کئی جگہ اسے روکا گیا اور اس نے یہی جواب دیا، حتیٰ کہ ایک عالی شان خوابگاہ تک پہنچ گیا
جہاں ایک ادھیڑ عمر مگر باوقار شخص بیٹھا میں ارغونی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ غلام نے جھک کر اسے تعظیم دی اور بولا، غلام فاتح عالم کی خدمت میں ایک تحفہ پیش کرنا چاہتا ہے۔ ادھیڑ عمر شخص نے اشارہ کیا، اجازت ہے۔ غلام نے اجازت پاتے ہی قالین فرش پر رکھ کر اسے لڑکا دیا۔ قالین کھلتا ہوا ادھیڑ عمر شخص کے قدموں تک جا پہنچا اور ایک مسکراتی ہوئی قیامت اپنے پورے قد کے ساتھ سیدھی کھڑی ہو گئی۔ شراب نوشی میں مشغول سیزر پلکیں چھپکائے بغیر نہ رہ سکا۔ ایسا بے مثال اور غیر عارضی حسن اس نے کسی عورت کے خد و خال میں نہیں دیکھا تھا۔ نازک اندام اور پری چہرہ، کلیوپیٹرا نے ایک ہی نظر میں اسے فتح کر لیا۔ سیزر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ آیا، اس نے دیکھا اور فتح کر لیا۔ آج خود اس کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس تک پہنچنے کے لیے کلیوپیٹرا اپنی جان پر کھیل جائے گی۔ اس ادا نے اسے تسخیر کر لیا تھا اور وہ اس نوخیز حسینہ پر مر مٹا تھا۔ اس رات کلیوپیٹرا نے اپنی دلربائی کی داستان کا ایک ایک ورق سیزر کو ازبر کرا دیا۔ دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے اور فیصلہ کلیوپیٹرا کے حق میں ہو گیا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔